کو تو اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے تو کچھ ڈالے. ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ جو قانون وہ بناتے ہیں اس پہ بھی تو قائم رہ لیں, اس کے مطابق تو کچھ پیش رفت کر لیں. یہ بات طالب صاحب کی صحیح ہے. بلوچستان میں قانون بن گیا تھا 2010 میں, الیکشنز انہوں نے 2015 میں کروائی, 14-15 میں, مگر باقی جگہ پہ 2013 میں قانون بنے. سندھ میں 2012 میں بنا, واپس ہو گیا, پھر 2013 میں بنا. پنجاب میں 2013 میں بنا. الیکشنز ہوئے 2015 میں, حلف اٹھایا 2016 میں. 8 مہینے الیکشن کے بعد بیٹھے رہے حلف کے بغیر. جب حلف اٹھایا تو انہوں نے کام شروع کیا, 1 سال کام کیا 2017 کا, اور وہ نئی حکومت آ گئی, اور نئی حکومت نے آگے ان کو پھر نان فنکشنل کر دیا, معطل کر دیا. وہ عدالت میں چلے گئے, عدالت نے 2-2.5 سالوں کے بعد ان کو بحال کر دیا. اور عدالت نے جب بحال کیا تو ان سے پوچھا کہ کب تک آپ کا عرصہ ہے. ان کے وکیل نے کہا جی دسمبر تک. مارچ میں بحال کیا تھا, دسمبر تک عرصہ تھا. انہوں نے کہا جی دسمبر تک آپ بحال. حکومت ہی کسی اور کی, دوسری پارٹی کی. انہوں نے دسمبر تک ان کو کمیٹیاں بنا کے رکھا کہ ٹرانزٹری کمیٹی بن گئی, بحالی ہو گئی, اثاثے آ گئے, واپسی ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. کام کرنے کا موقع نہیں ملا. پنجاب میں ویسے تو ہر صوبے میں تھوڑا سی ذرا بہتری ہے خیبر پختونخوا میں کہ ان کی ریگولیرٹی قائم ہے. باقی جگہ کے اوپر صورتحال کافی مشکل میں ہے کہ الیکشن کروانے میں وہ رضامند نہیں ہے. سندھ اسمبلی نے یونینیمسلی کہا تھا متفقہ طور پہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. الیکشن کمیشن نہیں مانا. انہوں نے الیکشن کروایا, دوسرے مرحلے کے الیکشن رک گئے کیونکہ وہ گئے, سراب آ گیا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی 2 ضلعوں کے علاوہ 27 کو وہاں الیکشن ہو گئے. اس کا رزلٹ انہوں نے نوٹیفائی ابھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ 1-2 دن پہلے ہوئی. بلوچستان میں انہوں نے الیکشنز کروائے, گوادر اور کوئٹہ رہ گیا تھا, اس کے الیکشنز انہوں نے کروانے تھے, اور 15-16 یونین کونسل رہ گئی تھی, وہ انہوں نے الیکشنز کا شیڈیول دیا ہوا ہے, کل پرسوں تک مکمل ہو جائے گا. پنجاب وہاں بھی قانون کے اوپر جھگڑا ہے. سندھ میں جو قانون منظور ہوا ہے اس کے خلاف اپوزیشن نے ایجیٹیشن کیا ہوا ہے, عدالت میں گئے ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آبزرویشن لگائی ہوئی ہے. وہاں ایک نیا قانون بنے گا. بلوچستان میں جس قانون کے تحت الیکشن کروائے 2010 میں, وہاں کی کیبنٹ نے نیا بل جو ہے اس کو زیر بحث رکھا ہوا ہے. اسمبلی میں نہیں آئے پر بل نے منظوری کر دی ہوئی ہے اس کے اندر امینڈمنٹ. قانون وہاں بھی بدلے گا, سندھ میں بھی بدلے گا. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے آیا ہوں تو ابھی 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں بھی امینڈمنٹ آ گئی, ٹھیک ہے. اسلام آباد میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں, آج 29 ہے, آج ہو رہے ہیں. پنجاب میں الیکشنز کے لیے نوٹیفکیشن ہے, مگر پنجاب میں ہوا کیا ہے کہ پہلے وہ بحالی ہو گئی سپریم کورٹ کی وجہ سے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو ان کی نشستوں پہ بحال کر دو. ان کی نشستیں کیا تھی؟ یونین کونسل تھی, ضلع کونسل تھی, وارڈز تھے, میونسپل کمیٹیاں تھیں, میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشنز تھیں, اور حکومت تھی کسی اور کی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی. انہوں نے وہ سارا کچھ ختم کر کے نیبرڈ کونسلز اور ضلع کونسل, تحصیل کونسل بنا دی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم اب واپس ان کو کریں گے تو 6 مہینے لگیں گے. تو وہ 6 مہینے بیٹھے رہے کمروں کے اندر, اور وہ ٹینیور پورا ہو گیا. اسی دوران پنجاب حکومت نے, عثمان وزار صاحب نے ایک آرڈیننس کا اعلان کر دیا, پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021. وہ آرڈیننس کے تحت بھی حلقہ بندیاں ہو گئیں, ادارے بن گئے. وہ آرڈیننس کو 90 دن کے لیے لاگو کیا جاتا ہے, جو گورنر آرڈیننس جاری کرتا ہے یا صدر کرتا ہے اگر اسلام آباد کا مسئلہ ہو. مگر اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 90 دن کے لیے مزید اس کو ایکسٹینڈ کر لیتی ہے. تو وہ 180 دن بن گئے. اب اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی کہ انلیس کہ وہ اسمبلی میں پیش ہو. تو اسمبلی میں پیش نہیں کیا, اور اسمبلی چلی گئی, حکومت بدل گئی.
پھر اس کے اوپر جھگڑا وغیرہ آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے. لیکن بہرحال حمزہ شہباز صاحب کی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کا بل بنا دیا, ایک ایکٹ 14 جولائی کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022. اسی دن اس کو اسمبلی سے منظور کرایا, اسی دن گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کیے, اسی دن گزٹ نوٹیفائی ہو گئی. یہ وکیل صاحب ہیں, جب بل ہوتا ہے اسمبلی میں جاتا ہے, اس پہ رائے شماری ہوتی ہے, اس کی منظوری ہوتی ہے, وہ پھر قانون نہیں بنتا. قانون بننے کے لیے اس کی گورنر کے دستخط ضروری ہے. گورنر اس کو واپس بھی بھیج سکتا ہے, وہ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ بنتا ہے. گورنر نامنظور نہیں کر سکتا, گورنر پاس نہیں کرتا, گورنر کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے, منظوری چاہیے ہوتی ہے. وہ گورنر صاحب نے اس پہ آبجیکشن نہیں اس وقت لگائے, وہ بل پر لاگو ہو گیا. اس پہ حلقہ بندیاں شروع کر دی. حلقہ بندیاں کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. جب حلقہ بندیاں ہو گئی تو وہ حمزہ صاحب کی حکومت چلی گئی, اور پھر دوسری حکومت آ گئی. دوسری حکومت نے آگے کیا کیا کہ بجائے اسی قانون کو انہوں نے بالکل یکسر بدل دیا. اب دیکھیں لطیفہ کیا, جب قانون بنتا ہے نا اس کے مطابق ادارے بن جاتے ہیں. اب قانون میں یہ تھا کہ 9 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گی بڑے شہروں میں, جو ڈویژن ہے, گجرانوالہ, لاہور جیسے, سرگودا وغیرہ, اور پھر 14-15 میونسپل کارپوریشنز ہوں گی, اور 150 کے قریب میونسپل کمیٹیاں ہوں گی, 4000 کے قریب یونین کونسلیں ہوں گی, تحصیل کونسلیں بھی ہوں گی, ٹاؤن کونسلیں بھی ہوں گی, وہ 32 کے قریب, 12 کے قریب وہ بن گئی. پھر اب اس کے اوپر حلقہ بندیاں ہونی تھی, الیکشن کمیشن یا الیکشن شیڈیول لانا تھا, وہ بھی 4 مہینے لگتے ہیں. حلقہ بندیاں پہلے ڈرافٹ ہوتا ہے, پھر لوگ آپ سے رائے لیتے ہیں, پھر اس کو مشترک کرتے ہیں, پھر اتھارٹی بنتی ہے, نوٹیفکیشن ہوتا ہے اس کا, پھر جا کے الیکشن شیڈیول آتا ہے. ابھی وہ پروسیس ہو رہا تھا تو انہوں نے نیا قانون بنا دیا. اب نئے قانون کا بھی ٹاپک یہ ہے, پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ایکٹ 2022 اسمبلی نے منظور کر دیا, وہ بھی 2022 تھا. اب ہم لکھتے ہیں تو یہ پڑھتی ہیں, تو ہم کیا پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ کہ لکھتے ہیں کہ یہ حمزہ گورنمنٹ کا قانون 2022 کا, یہ پرویز الہی صاحب کا قانون 2022 کا, ایک ہی سال میں 2 قانون. اب اس قانون میں ایک رفڑ والی بات ڈال دی, یہ جو پرویز الہی صاحب والا, وہ یہ ڈال دی کہ الیکشن ہوں گے تو وہ EVM کے اوپر ہوں گے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. وہ گورنر صاحب کو بہانہ مل گیا, وہ ویسے بھی دوسری پارٹی کے تھے, انہوں نے کہا کہ EVM کے اوپر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے, انہوں نے آبجیکشن لگا کے ڈال دیا. اب وہ واپس اسمبلی کے پاس ہے, اب اس کا ایک پروسیس ہے, دوبارہ اس کو قانون بنانا, تو ٹائم لے گا. ٹائم اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر 4 مہینے لیں گے حلقہ بندیاں والے, کہ الیکشن کمیشن پہلے ڈیلیمیٹیشنز کمیٹیاں بنائے گا, وہ ڈرافٹ آئے گا, وہ اخباروں میں اس کا اشتہار ہوگا, آپ کے اعتراضات آئیں گے, سنوائی ہوگی, اعتراضات دور ہوں گے, پھر اتھارٹی نوٹیفائی کرے گی, 4 مہینے لگتے ہیں. پھر الیکشن شیڈیول آئے گا, الیکشن شیڈیول پھر 3 مہینے کا ہوگا, جس میں 1 مہینہ کیمپین کا ہوتا ہے, 7 مہینے لگیں گے. اب 7 مہینے تک جنرل الیکشنز آ جائیں گے, تو لوکل گورنمنٹ کدھر جائے گی؟ تو پنجاب کتنا بدقسمت ہے کہ آپ سب کی سیاسی جماعتیں بادر ہی نہیں کرتی کہ چلیں ٹوٹا پھوٹا الیکشن کروا دیں. مجھے اب یہ بتائیں, اگر ایک الیکٹڈ بندہ ہو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ, میئر, وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کمشنر زیادہ بہتر ہوگا؟ مجھے آپ میں سے کوئی ایک کمشنر کو مل کے دکھا دیں. وہ تو دیکھیں نا, تو لارڈ میئر صاحب کہتے تھے بھائی اس سے ملاقات کا ٹائم دے دو. اب مجھے یہ بات آپ کی سیاسی جماعتوں کو سمجھانی ہے, ہم نے نہیں سمجھانی. آپ جو عہدیدار ہیں, آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو بتائیں کہ جی پرابلم کیا ہے. ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا زیادہ تعلق جو ہے وہ عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ, کیونکہ اس کا سکوپ وہ ہے جو لوکل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار ہے. اگر اس میں خواتین ہوں گی
تو زیادہ افیکٹو ہوگا. اگر خواتین اس کی سربراہ ہوں گی اور زیادہ بہتر ہوگا. اب جو طریقہ کار ہے حمزہ صاحب کے بل میں قانون میں اور اس قانون میں وہ بھی فرق ہے. حمزہ صاحب کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ پرویز الہی صاحب والا قانون کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں پر فرد نہیں لڑ سکتا. انڈیپینڈنٹ گروپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. پینل یعنی اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو چیئرمین وائس چیئرمین مخصوص نشستیں 5 جنرل پورا پینل بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری طریقہ اس میں یہ ہے یہ پہلے والا قانون یہ کہتا ہے حمزہ صاحب والا وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل نشستیں ہوں گی 6 وارڈز ہوں گے یونین کونسل کے, اس میں سے 6 عورتیں ہوں گی, 6 نمائندے منتخب ہو کے آئیں گے. وہ جب 6 بیٹھیں گے وہ پھر اپنا چیئرمین وائس چیئرمین اس کو الیکٹ کریں گے اور 3 عورتوں کو الیکٹ کریں گے, 2 یوتھ کے نمائندے الیکٹ کریں گے, 1 اس میں بنائیں گے مائنورٹی کا, 1 مزدور کسان کا. اس میں پسند آ جائے گی نا کہ وہ اپنی پسند کے بندے چن لیں گے. یہ ایک اور مسئلہ ہے نا. ہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں انڈائریکٹ ہے اور انڈائریکٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون ووٹ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خفیہ ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ طالب صاحب ہیں میرے دوست ہیں وہ ووٹ میرے خلاف ڈال سکتے ہیں. اگر شو آف ہینڈ ہوگا تو وہ تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں نا میرے خلاف ہاتھ کھڑا کریں. اس لیے ان کا طریقہ کار یہ تھا. یہ دوسرا قانون کیا کہتا ہے پرویز الہی صاحب والا, یہ کہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ سکتے ہیں اپنا پینل بنا کے, لیکن الیکشن ہوں گے تمام سیٹوں کے اوپر. اگر لاہور کا لارڈ میئر ہے تو پورا لاہور اس کو ووٹ ڈالے گا, اور ڈپٹی میئرز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایک یونین کونسل میں وہ کہتے ہیں کہ 15 ممبر ہوں گے. پرانا قانون یہ کہتے ہیں کہ 12 ہوں گے. 12 میں وہ کہتے ہیں 6 جنرل ممبر ہوں گے, یہ کہتے ہیں 5 جنرل ممبر. وہ کہتے ہیں 3 عورتیں ہوں گی, یہ کہتے ہیں 2 عورتیں ہوں گی. پر اس میں ایک پریویلیج ہے. اس میں پریویلیج یہ کہتے ہیں کہ ایک پینل ہوگا جس میں 1 چیئرمین ہوگا, 1 وائس چیئرمین ہوگا, 2 عورتیں ہوں گی, 1 مزدور کسان نمائندہ ہوگا, 1 یوتھ کا ہوگا, 1 نان مسلم ہوگا. یہ پورا پینل ایک ہے. ووٹ ایک ڈلے گا, یعنی جو ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالے گا ایک نشان کو, وہ ایک ووٹ ان 5 لوگوں کو جائے گا. اور پھر ایک ووٹ وہی جائے گا جنرل نشستوں کے اوپر. پر جنرل نشستوں پہ 1 to 1 مقابلہ نہیں ہے, یہ کھڑی ہو گئی یہ کھڑی ہو گئی, ایسے مقابلہ نہیں ہے. ہر پارٹی ایک فہرست جمع کرائے گی الیکشن سے پہلے, اس پہ وہ نمبر شمار لگائے گی کہ اگر ہماری 2 نشستیں ہوں گی تو یہ پہلی 2 عورتیں ہماری الیکٹ ہوں گی, یا 2 ممبر آئیں گے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جیسے, وہ ترجیحی فہرست ہوگی. اب اس کا کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کو یہ الیکشن لڑنا ہو جو اس وقت قانون بن رہا ہے, الیکشن اسی کے تحت اگر ہوں گے تو ہوں گے انلیس کہ ان کی گورنمنٹ چلے گی, تو اس شکل میں آپ کو سیاسی جماعتوں میں پہلی نمبر کے اوپر آنا ہے. اب یہ بات جو بالکل صحیح تھی انہوں نے کہی ہے کسی اور نے کہ وہ سیاسی جماعتیں کھڑے کر دیتے ہیں ایسی سیٹ کے اوپر, ٹکٹ دے دیتے ہیں جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرنا ہے, جو ان کی وننگ سیٹس ہوتی ہیں اس پہ, اور پھر وہ یہ سیٹیں بانٹتے ہیں. وہ ہم تو لوکل گورنمنٹ پہ کام کرتے ہیں, یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں, لوکل گورنمنٹ ڈپلوما کر رہی ہیں, میری اسٹوڈنٹ ہے, ہم لوکل گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ڈپلوما کرواتے ہیں. یہ ان کو بخوبی پتہ ہے, دنیا کے سسٹم انہوں نے پڑھے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں یہاں پہ ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ ایم این ہے, اسے کہتے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں تو فکر نہ کر, اسی تینوں 4 سیٹاں دے دینے ہیں مزدوراں کساناں دی, جڑی مرضی لے آ, تینوں 2 عورتاں دے دیتی ہیں. جب اس طرح کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں بھرتی ہو جاتی ہے, سیاسی کارکن کی حرکت ہو جاتی ہے. اب ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم آپ سے چاہتے یہ ہیں
کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹیوں میں یہ پولیٹیکل کلچر بدلنے کی رواج ڈالیں. یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے نا کہ اگر میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں تو میری بیٹی میری جگہ ہوگی میرے بعد. یہ پولیٹیکل پارٹی میں ہے, این جی او میں نہیں ہے. میں ہر سال لکھ کے دیتا ہوں اسٹامپ پیپر پہ کہ میرے سے تعلق رکھنے والا کوئی میرا بھائی بہن بیوی بچہ وہ میری ادارے میں نہیں آئے گا, یعنی میرے ساتھ وہ لائن اس میں نہیں ہوگا. یہ میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں, پھر این جی او کام کرتی ہے. تو کیا سیاسی جماعتیں ایسے کام کرتی ہیں؟ بالکل. سیاسی جماعتوں میں تو آپ پوچھتے کوئی نہیں, لیڈرشپ کا فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی کمیٹی بنائی تھی, اس میں بڑی ناانصافی کی تھی کہ ایک بھی خاتون نہیں تھی پنجاب لیول کی کمیٹی میں. حالانکہ یہ سمیرا احمد ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں, بڑی کیپیبل خاتون تھی, نظر انداز کر دیا گیا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کو کرنا ہے کہ پولیٹیکل کلچر بدلے.